عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تو عمران خان صاحب نے پوری قوم کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح امریکہ نے ان کے خلاف ایک بیرونی سازش کی. مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے کس طرح امریکہ کی اس بیرونی سازش میں حصہ ڈالا اور عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا. عمران خان صاحب کا کچھ کہنا ہے کہ وہاں پر بیٹھے مسٹر ایکس اور وائی نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور ان کے جو ہواری ہیں یا جو ان کا کلٹ ہے یا ان کے جو اندھا دھند تقلید کرنے والے لوگ ہیں ان کے منہ سے دو جملے سنائی دیتے ہیں. پہلا، پاجی انہوں نے گندیاں کر چھڑیا نے. دوسرا، پاجی 90s دا وقت جاندا رہا ہے، ہوں کدے بھی پاکستان دی سیاست وچ حصہ نہیں لین دے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان افضل دھاما اور ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹیزن نیوز کے پروگرام شطرنج میں. اپریل میں جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تو عمران خان صاحب نے پوری قوم کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح امریکہ نے ان کے خلاف ایک بیرونی سازش کی اور ہمارے ملک میں جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے کس طرح امریکہ کی اس بیرونی سازش میں حصہ ڈالا اور عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا. امریکی سازش کا یہ بیانیہ وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا پڑا ہے یا اس میں مزید چاند پڑی ہے، یہ ہمیں کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کا ایک امریکہ میں ایک لابنگ فرم کو ہائر کرنا تاکہ وہ ان کے لیے وہاں پر لابنگ کرے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ ہاؤس KPK میں بیٹھ کر امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ بات چیت کرنا، گفت و شنید کرنا. پھر اس کے بعد KPK میں امبیسڈر کا آنا اور وہاں پر وزیر اعلیٰ محمود خان کو تمام کا تمام امدادی سامان فراہم کرنا اور پھر ایک میٹنگ ہونا یا ایک بیٹھک ہونا جس میں وزیر اعلیٰ کا امریکن امبیسڈر کو اپنی سیٹ پر براجمان کرنا. پھر اس کے بعد جناب ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے باقاعدہ مسٹر لو کو جب وہ پاکستان میں ایز این امبیسڈر آئے تو پھر ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں باقاعدہ استقبالیہ دیا. خیر، امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کتنا پنپتا ہے اور کتنا کم ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن عقل والے لوگ ہیں جو وہ ان چیزوں کو عقل کے ترازو پر، دلائل کے ترازو پر تولتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کوئی سازش تھی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو صرف اور صرف مینوورنگ کر کے اپنا فائدہ حاصل کر رہی ہے یا پروپیگنڈا کر رہی ہے. خیر، اس کے بعد بات کرتے ہیں قومی سلامتی کے اداروں کی. جب ہم قومی سلامتی کے اداروں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کہ پاکستان آرمی کی. عمران خان صاحب کا کچھ کہنا ہے کہ وہاں پر بیٹھے مسٹر ایکس اور وائی نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور ان کے جو ہواری ہیں یا جو ان کا کلٹ ہے یا ان کے جو اندھا دھند تقلید کرنے والے لوگ ہیں ان کے منہ سے دو جملے سنائی دیتے ہیں. پہلا، پاجی انہوں نے گندیاں کر چھڑیا نے. دوسرا، پاجی 90s دا وقت جاندا رہا ہے، ہوں کدے بھی پاکستان دی سیاست وچ حصہ نہیں لین دے. بھائی، میں آپ کی ان تمام باتوں سے اتفاق کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی تاریخ پڑھیں اور اس کے بعد اس بات پر غور کریں کہ جو شخص اس وقت ان کے خلاف نعرہ بلند کر رہا ہے وہ کتنے عرصے تک اس نعرے پر قائم رہے گا. اور پاکستان کی سابقہ سیاسی جماعتوں نے جب یہ نعرے بلند کیے ہیں، سول سپرمیسی کا نعرہ لگایا ہے، ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا ہے، یا سندھ کھپے کا یا پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے، تو وہ کتنی دیر تک اپنے نعرے پر قائم رہے ہیں. مارچ 1951 میں اس پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو مارچ 1951 میں اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس ملک کی جو پار ہیجمنی ہے وہ کس کے پاس رہے گی. اور مجھے یہ میری خواہش نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ پار ہیجمنی وہیں رہے گی جہاں یہ تھی. اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ جب بھی جناب وقت قیام آتا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈران سجدے میں گر جاتے ہیں یا عصر کے وقت روزہ توڑ دیتے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سن 2008 میں جب پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا گیا اور مختلف ادوار میں مختلف DGISIs نے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بڑا چڑھا کر آگے پیش کیا اور ان کو لانچ کیا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ ہم نے جس کو بھی لانچ کیا وہ وقت پڑنے پر جب اس نے ہمیں آنکھیں دکھائیں تو وہ الٹا ہمارے لیے ہی عذاب بن گیا. خیر، یہ بھی ایک پاکستانی تاریخ کی ایک لمبی کہانی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. فی الحال میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی اور ان کی حرکات و سکنات کی. عمران خان صاحب نے جون میں جنرل احسان کے ساتھ رابطہ کیا اور بار بار رابطہ کرنے پر جب جنرل احسان نے عمران خان صاحب سے ساتھ میٹنگ کی تو عمران خان صاحب نے ان کے سامنے ایک ہی گزارش رکھی کہ میرے ساتھ یہ اس طرح ان لوگوں نے زیادتی کی ہے. جس پر جنرل احسان نے ایک بڑی معقول بات کی کہ جناب میں آپ کے پیغام لے کر وہاں جاؤں گا اور ان کے پیغامات لے کر یہاں آؤں گا، بہتر ہے آپ آرمی چیف سے ملاقات کر لیجئے، میں آپ کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آرمی ہاؤس میں ملاقات کر لیں گے، جس پر جنرل احسان نے کہا وہ ممکن نہیں ہو پائے گا.
تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ ملاقات کر لیتے ہیں, آپ ان کو بھی بلا لیں, میں بھی آ جاؤں گا. جس پر جنرل احسان نے کہا سر عرض کچھ یوں ہے کہ میرے گھر میں اگر ملاقات ہوئی تو ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہو جائے گی, تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس میں کر لیجیے. تو خیر اینی وے میں اس کو ذرا شارٹ کٹ کرتا ہوں. جب عمران خان صاحب کی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ابھی تازہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے, تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے ان سے 4 باتیں کہیں. پہلی کہ جناب مجھے ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, مہربانی فرما کر اس کو رکوائیے. دوسرا, مجھے فریش الیکشن دیجئے اور ان الیکشنز کو نتھی کیجئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے ساتھ, اور مہربانی فرما کر ابھی یا کوئی ایکسٹینشن کا معاملہ لے کر آئیے یا اس کو پینڈنگ کر دیجئے الیکشنز آنے تک. اور چوتھا وہ کچھ یوں ہے کہ جناب اگر آپ لوگوں نے آنے والے الیکشن میں اپنی طاقت کا پلڑا کسی ترازو میں رکھنا ہے تو وہ میرے ترازو میں رکھیے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے باقی تمام معاملات پر کیا کہا ہے اس پر میری خبر پکی نہیں ہے, لیکن ایک معاملے پر میری خبر پکی ہے, اور وہ کچھ یہ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر انہیں چٹا جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وی شیل گو بائی دا بک. اور دوسری بات انہوں نے واشگاف الفاظ میں عمران خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ حضور اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے تو آپ کی پنجاب میں حکومت نہ بن پاتی. پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ حضور اگر ہم لوگ فلی نیوٹرل نہ ہوتے تو یہ جو 20 سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے 15 سیٹیں آپ جیت چکے ہیں, ان 15 سیٹوں پر آپ نے الیکشن نہیں جیتنا تھا بلکہ آپ کے کینڈیڈیٹس کے جو کاغذات نامزدگی ہیں شاید وہ بھی جمع نہ ہو پاتے. اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات عمران خان صاحب کو سنوائے گئے اور بتایا گیا کہ ہمارے نیوٹرل ہونے سے آپ کو باقاعدہ پچھلے 4-5 ماہ میں فائدہ ہوا ہے, اور جو آپ کی ایک پولیٹیکل پچ ہے اس پر آپ کو کھیلنے کا باقاعدہ موقع ملا ہے. خیر اس ملاقات کا اینڈ بہت برا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو چٹا جواب دیا گیا ہے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں. اب عمران خان صاحب کے مین جو تحفظات ہیں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ میں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا تحفظ یہ ہے کہ کہیں جنرل عاصم منیر کو یہ میاں صاحب اور آصف علی زرداری اینڈ کمپنی آرمی چیف نہ لگا لے. یہ وہی جنرل عاصم منیر ہیں جو عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور DGISI تھے, اور انہوں نے کچھ انفارمیشن دی تھی ان کی خاتون اول کی کرپشن اور فرا گوگی کی کرپشن اور عثمان بزدار کے جو نیکسس ہے اس کے بارے میں. تو عمران خان صاحب نے انہیں اٹھا کے گجرانوالہ میں پھینک دیا تھا. اب ظاہری بات ہے جب کسی کو چوٹ پہنچائی جاتی ہے تو وہ یاد رکھتا ہے, اور تعلقات تو ویسے ہی خراب ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب اگر وہ جنرل عاصم منیر ہی آرمی چیف لگتے ہیں, جن کے میں سمجھتا ہوں آج بھی 70 to 80% چانسز ہیں, اور یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے یہ بالکل فضول ہے, اس پر بھی میں عرض کر دیتا ہوں وہ کیا ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے اینکر کامران خان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کر یہ بات نہ کرتے ایکسٹینشن والی تو شاید یہ ممکنات میں سے ایک ہو سکتی تھی. لیکن اب اگر عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایکسٹینشن دو, اور اگر اب یہ PDM کی جو حکومت ہے ایکسٹینشن دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کی انسٹرکشنز پر چل رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان کی بنائی ہوئی پچ پر کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ ہو گئی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا. عدم اعتماد ہونے کے فوراً بعد میاں صاحب اینڈ کمپنی اور پیپلز پارٹی ہے اس میں ایگریڈ نہیں تھی, لیکن میاں صاحب اینڈ کمپنی اینڈ مولانا فضل الرحمان اس بات پر ایگریڈ تھے. بھائی جنہوں نے تجربہ کیا ہر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کروایا ہے وہ جانے اور عمران خان جانے, ہم سارا گند اپنے متھے کیوں لیں؟ اگر عمران خان نے IMF کے پروگرام کے ساتھ ڈی ٹریک کیا ہے, ملک کے حالات خراب ہیں, تو بھائی ہم وہ سارا گند متھے کیوں لیں؟ تو اس وقت عمران خان صاحب کو یہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ لوگ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اسی وقت دھرنے کا اعلان کر دیا, کیونکہ اگر اس دھرنے کی صورت میں شہباز شریف اگلے دن ٹی وی پر آ کے تقریر کرتا اور کہتا کہ ہم لوگ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہونا تھا کہ یہ عمران خان کی پچ پہ کھیل رہے ہیں اور عمران خان کو ایک بہت بڑی پولیٹیکل وکٹری ملنی تھی. تو بھائی عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا پتا کھیلا اور خود سڑکوں پر آ گئے, جس کی وجہ سے اس PDM کو یہ حکومت کرنی پڑی. اور اس حکومت کے نتیجے میں اب جو اس PDM کا حال ہے وہ اب سب جانتے ہیں کہ جناب ان کے MNAs اور ان کے وزراء بیچارے سڑک پر نکلتے ہیں تو عوام بجلی کے بل اور گالیاں لے کر کھڑی ہوتی ہے. خیر اینی ویز میں نے یہ سارے کا سارا واقعہ آرمی چیف کی ملاقات والا صرف اور صرف اپنے تمام ناظرین کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہ ہی تو غلامی کی جنگ ہے, نہ ہی صادق امین اور کرپٹ کی جنگ ہے, نہ ہی کافر اور مسلمان کی جنگ ہے. یہ جنگ ہے اقتدار کی, اور جس میں سب کو پتہ ہے کہ اقتدار کا گیٹ کہاں سے کھلتا ہے. وہ پنڈی سے شروع ہوتا ہے اور پنڈی میں ہی بند ہو جاتا ہے. اور ان کے ساتھ اور وہ لیڈران جن لیڈران نے سول سپرمیسی کی قسم کھا رکھی ہوتی ہے, ووٹ کو عزت دینے کی قسم کھا رکھی ہوتی ہے, پاکستان کھپے کی قسم کھا رکھی ہوتی ہے,
وہ لیڈر اس طرح بیک ڈور چینلز ملاقاتیں نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے آرمی چیف نہیں لگاتے، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ بندہ جو سول سپرمیسی پر یقین رکھتا ہو، جس کو پتا ہو کہ میرے پیچھے عوام کا سیلاب کھڑا ہے، جس کو پتا ہو کہ میں اصولوں کی سیاست کرنے جا رہا ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آرمی چیف ایکس وائی زیڈ لگتا ہے، چیف جسٹس ایکس وائی زیڈ لگتا ہے، الف بے جیم لگتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن سب کو پریگمیٹک پالیٹکس کی بنیاد پر یہ اچھی طرح پتا ہے کہ دروازے کہاں کھلتے ہیں اور دروازے کہاں بند ہوتے ہیں، اور کس طرح پاکستان کی سیاست میں اپنے لیے جگہ اور روم بنانا پڑتا ہے۔ تو جناب میرا یہ جو وی لاگ ہے، آج کا وی لاگ کچھ انفارمیشن پر کی بنیاد پر تھا اور کچھ تجزیے کی بنیاد پر ہے، لیکن اس وی لاگ میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ سرکار کون ہے، اس ملک کا اصل مالک کون ہے اور پاور ہیجمنی کہاں پر ہے۔ اگر ان کے فالوورز یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب تو بالکل سول سپرمیسی ہوگی اور ایک للکار دیا گیا ہے ان تمام ایوانوں میں یا ان برجوں کو الٹا دیا جائے گا جو راستے میں آئیں گے، تو ان کی بھول ہے۔ جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، وہ بالکل ڈکٹیٹ نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ ان کے ساتھ بیک ڈور چینل ملاقات کر کے کوئی درمیانی راستہ ہی نکالیں گے۔ اپنے عزیزوں کا رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پروگرام کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کا پائندہ باد۔ ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز، ہر شہری باخبر۔